شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام لوگوں کے سامنے آئے، میری شخصیت لوگوں کے سامنے عیاں ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے آگے پیچھے، میرے اٹھنے بیٹھنے پہ لوگ جمع ہو جائیں، میرے چلنے پہ لوگ دیکھنے لگ جائیں، میں جہاں سے گزروں لوگوں کا ایک ہجوم سا ہو، میں جہاں پر جاؤں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے، میری بات سننے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، میں جدھر بھی جاؤں لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوں۔ یہ خواہش تقریباً ہر انسان کی ہوتی ہے کہ میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں، لیکن دنیا میں ایک انسان ایسا بھی گزرا ہے کہ جو مشہور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ میری مراد عاصم جمیل، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا صاحبزادہ تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ دنیا میں اتنا مشہور ہوا کہ آج تک میری نظر سے ایسی کوئی بھی شخصیت نہیں گزری کہ جو مرنے کے بعد اتنی مشہور ہوئی ہو۔ کچھ ایسے لوگ تو ضرور ہیں کہ جو دنیا میں مشہور ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں مشہور ہیں، وہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے، وہ اپنے کسی شعبے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لیکن عاصم جمیل ایک ایسا گمنام شخص تھا جس کو مرنے سے پہلے شاید ہی چند لوگ اس کو جانتے ہوں، لیکن جیسے ہی اس کی وفات ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اس کہانی کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل کے بارے میں عاصم جمیل کے بڑے بھائی یوسف جمیل کا کہنا تھا کہ عاصم جمیل شروع سے ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی جاگیرداری، اپنا روپیہ پیسہ، اپنے والد کا نام، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کو پہچانتی ہے، ان کے نام کی عزت کرتی ہے، ان کی لوگ بات سنتے ہیں، ان کی لوگ بات مانتے ہیں۔ لیکن یوسف جمیل کا کہنا تھا کہ عاصم جمیل چاہتا تھا کہ میں کسی بھی کام میں اپنے والد کا نام استعمال نہ کروں، میں ان کا اثر و رسوخ استعمال نہ کروں، میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں خود اپنی پہچان بنانا چاہتا ہوں، میں خود اپنے آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اپنے والد کے بغیر کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں اپنے والد کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں اپنے والد کے بغیر اپنی پہچان بنا سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا میرے پیارے دوستو، عاصم جمیل نے اپنے والد کے بغیر اپنی پہچان بنائی، اس نے اپنا ایک نام بنایا، اس نے اپنے آپ کو ڈیلیور کر کے دکھایا کہ میں اپنے والد کی پہچان کے بغیر، اپنے والد کے نام کے بغیر میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف جمیل کا کہنا تھا کہ جب عاصم جمیل نے ایک کمپنی لانچ کی اور اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اس کی لانچنگ پہ ہم مولانا صاحب کا بیان رکھیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، لیکن عاصم جمیل نے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنے بابا کو بالکل بھی نہیں بلاؤں گا، میں ان کو اس لیے شرکت کرنے کی دعوت نہیں دیتا کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ طارق جمیل کا بیٹا ہے، اس نے یہ کمپنی بنائی ہے اور اس کو یہ پروموٹ کروانا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل جو کہ ایک گمنام شخصیت تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر چکی تھی، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لوگ اس کو پہچانتے تھے، اور خاص کر غریب لوگ اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اتنی لوگ امیروں کی بھی عزت نہیں کرتے جتنی غریب لوگوں کی وہ عزت عاصم جمیل کرتا تھا۔ عاصم جمیل غریب لوگوں کو عزت دیتا تھا، عاصم جمیل غریب لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، عاصم جمیل غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا،
आसम जमील गरीब लोगों को अपने साथ बिठा कर खाना खिलाता था, और यही वजह है कि उसकी एक जिंदा मिसाल आज भी आपके सामने है कि आसम जमील का एक पागल दोस्त जो दुनिया में किसी को नहीं पहचानता, वो किसी का नाम नहीं जानता, वो किसी को जानता नहीं है, लेकिन आसम जमील को आज भी वो याद करता है, आसम जमील को आज भी वो ढूंढ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि आसम जमील जैसे गुमनाम होना चाहता था, अल्लाह ताला ने दुनिया को बताया कि आसम जमील जैसा शख्स जब दुनिया से जाता है तो लोग उसके लिए कैसे रोते हैं। ऐसे कई लोग होंगे कि जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के वली हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, वो अल्लाह के बंदों के करीब रहते हैं, वो अल्लाह के बंदों के दिलों में रहते हैं, वो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में ऐसे भर देते हैं कि आज कई दिन गुजर जाने के बाद भी आसम जमील को लोग याद कर रहे हैं, आसम जमील की लोग बातें करते हैं। आसम जमील कोई बहुत बड़ा आलम दीन नहीं था, आसम जमील कोई किसी बहुत बड़े ओहदे पर फायज नहीं था, आसम जमील किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक नहीं था, आसम जमील कोई बहुत बड़ा जागीरदार नहीं था। आसम जमील एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन ख़ास बात उसमें यह थी कि उसके पास जितना रुपया, पैसा, मालो दौलत जो कुछ भी था, जितना भी वो असर और रसूख उसके पास था, वो गरीबों के लिए इस्तेमाल करता था। वो लोगों को फ़ायदा देना चाहता था, वो लोगों से कमाना नहीं चाहता था, फ़ायदा हासिल करना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी ज़िंदगी उसने गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए वक़्फ़ कर दी थी। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने उसके मरने के बाद पूरी दुनिया को दिखाया कि ये आसम जमील एक ऐसा इंसान दुनिया से गुजरा है कि जो उसके मरने पर गरीब लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो गरीबों की खिदमत करता था, गरीबों के काम आता था, गरीबों का ख्याल रखता था, गरीबों को अपने दिल में जगह देता था, अपने घर में जगह देता था, अपनी गाड़ी में बिठाता था। प्यारे दोस्तों, इंसान ने दुनिया से मर जाना है, एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। हमें दुनिया से जाने से पहले पहले कुछ ऐसे काम करके जाना चाहिए कि लोग हमें याद करें, अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करें, किसी के काम आना चाहिए, जितना हो सके गरीबों की मदद करें, गरीबों के काम आए। ना मालो दौलत, ना ऐशो इशरत, कुछ भी आपके पास बाकी नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो आपके अच्छे अमाल, आपके नेक अमाल। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आसम जमील को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मौलाना तारक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।